امریکہ کی انٹیلیجنس اسیسمنٹ آئی ہے کہ ایران میں رجیم چینج نہیں ہو رہا۔ آج کی دو بڑی انٹرنیشنل خبریں ہیں۔ ایک خبر آئی ہے واشنگٹن پوسٹ میں جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکن انٹیلیجنس نے یہ اسیسمنٹ دی ہے کہ جو ایران میں جو رجیم چینج ہے اس کے ہونے کے چانسز بہت کم ہیں۔ دوسری خبر ہے جو رائٹرز نے دی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ٹرمپ صاحب کو وارن کیا گیا تھا کہ ایران جنگ کو گلف میں پھیلا دے گا۔ اس بات کو لے کر ہم دیکھتے ہیں کہ وار میں آگے یہ جو وار ہو رہی ہے اس کا فیوچر لائکلی کیا ہے۔ دو کوسچنز ہیں جو ہر بندہ آج پوچھ رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ وار کب ختم ہوگی، دوسرا اس کو کون سا ملک یا گروپ آف کنٹریز وہ جیتے گا، یعنی ایران جیتے گا اس وار کو، اس کے چانسز زیادہ ہیں، یا امریکہ اور اسرائیل کے اس وار کو جیتنے کے چانسز زیادہ ہیں۔ اس کی آج ہم کمپیریزن کرتے ہیں اور اس کی انالیسس کرتے ہیں کہ یہ وار جو ہے یہ کس طرف جا رہی ہے۔ اگر ہم نے اس کا اندازہ لگانا ہے کہ یہ وار جو ہے یہ کون جیتنے جا رہا ہے یا یہ کتنی لمبی وار ہونے جا رہی ہے، تو اس کو ہمیں دو اینگل سے دیکھنا چاہیے۔ ایک تو اس کو ملٹری اینگل سے دیکھنا چاہیے، ملٹری کمپیریزنز کرنے چاہیے، دوسرا اس کو اسٹریٹجک اینگل سے دیکھنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس وار کو ہم ملٹری اینگل سے دیکھیں تو ہمارے پاس کیا نمبرز ہیں یا کیا کیلکولیشنز ہیں۔ اب تک کیا ہوا ہے، اگر ہم ایک ریئل ٹائم کمپیریزن کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تقریباً اس وقت جو ہے یو ایس اور اسرائیل جو ہیں وہ دے آر ڈومینیٹنگ ملیٹریلی۔ وہ کس طرح؟ تقریباً ایران میں 7000 جو ٹارگٹس ہیں ان کو ہٹ کیا ہے امریکہ نے اور اسرائیل نے، اور اس کے علاوہ 60% آف جو ایران کے جو میزل لانچرز ہیں ان کو امریکہ کا دعویٰ ہے کہ ہم نے ان کو تباہ کر دیا، یعنی ڈسٹروائے کر دیا، اور اس وقت ایئر کنٹرول جو ہے وہ امریکہ کے پاس ہے۔ یہ تین جو چیزیں ہیں، یہ تین ڈائمینشن جو ہے ملٹری کی، دیٹ گوز ٹو دی فیور آف امریکہ اینڈ اسرائیل۔ لیکن اس کے باوجود اس کا آؤٹ کم اگر ہم دیکھیں کہ کیا ہے، وہ کیا ہے کہ ایران کا جو رجیم ہے از اسٹل کنٹینیوئنگ۔ ایران از یوزنگ اکنامک وارفیئر، یعنی کہ اس نے اکانومی کی وار جنگ جو ہے نا وہ شروع کی ہوئی ہے ایران نے لڑنی۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں اسٹریٹ آف ہرمز کو ایران نے کنٹرول کر ایک اکنامک سچویشن پوری دنیا میں وہ پیدا کی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ کانفلکٹ جو ہے دیٹ از اسپریڈنگ ریجنلی، کانفلکٹ کو ایران نے ریجن میں پھیلا دیا ہے۔ تو یہ ہے اس کا فرسٹ کمپیریزن۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ دس وار از ناٹ an ordinary conventional war, rather it is now turning hybrid، اور سمجھ لیں کہ ایک وار آف ایٹریشن بنتی جا رہی ہے۔ وار آف ایٹریشن وہ ہوتی ہے جس میں ایک فریق جو ہے یا ایک جو ایکٹر ہے وہ دوسرے اپنے اینیمی کے جو ریسورسز ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، بجائے اس کو جیتنے کے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ دوسرے کو ایگزاسٹ کر دیا جائے اور اس کے ریسورسز کو ختم کر دی جائے۔ تو یہ وار جو ہے اب ایک ہائبرڈ اور وار آف ایٹریشن جو ہے وہ بنتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ دس از آسپیکٹ نمبر 1۔ اب ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا ملٹری کمپیریزن کر کے دونوں ملکوں کا، یا سمجھ لیں یہ جو تینوں فریق جو آپس میں وار لڑ رہے ہیں ان کا ملٹری کمپیریزن ہم کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کی اس وقت اسٹرینتھ کیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی اگر ہم اسٹرینتھ دیکھیں تو وہ 3 اسٹرینتھس ہمیں نظر آتی ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے پاس سپیریئر ٹیکنالوجی ہے جس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ واقعی ہی امریکہ کی اور اسرائیل کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ بہت ایڈوانسڈ ہے ایز کمپیئر ٹو ایران۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کی ایڈوانسڈ ایئر پاور ہے، یعنی کہ امریکہ کے پاس اور اسرائیل کے پاس اسٹیلتھ لائک پلینز بھی موجود ہیں جو کہ بہت ہی پریسیجن جو اسٹرائکس جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تیسری چیز ہے میزل ڈیفنس سسٹم۔ جو میزل ڈیفنس سسٹم ہے امریکہ کا اور اسرائیل کا وہ اس وقت اسٹیٹ آف دی آرٹ، ٹاپ آف دی لائن وہ ڈیفنس سسٹم ہے جس میں آئرن ڈوم اور تھاڈ جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے۔ ان کے پاس وہ کیپیبلٹی ہے کہ یہ میجورٹی آف دی میزلز کہیں سے بھی آتے ہوں، اگر ایران نے فائر کیے ہیں یا کل کو کوئی اور کنٹری بھی کرتا ہے تو دے آر
capable of destroying those missiles. تو ایک سیکیورٹی شیلڈ یہ بنا دیتے ہیں. ایران کی اگر ہم دیکھیں تو ایران کی اسٹرینتھ اگر ہم اس کو سمری کر کے اس کو دیکھیں تو وہ 4 فیکٹرز ہمیں نظر آتے ہیں. ایک تو ایران کے پاس لارج مین پاور ہے. ایران کے پاس 5,80,000 کی ایکٹیو جو ہے وہ آرمی موجود ہے. یہ اس آرمی کی جو اس اسٹرینتھ کے علاوہ ہے جس میں پیراملٹری فورسز اور باقی جو فورسز ہیں وہ آ جاتی ہیں. یہ ایکٹیو فورسز جو ہے وہ 5,80,000 ہے جو بہت بڑی تعداد ہے. اس کے علاوہ جو میسو میزل سٹاک پائل اور ڈرونز جو ہیں وہ ایران کے پاس رپورٹڈلی موجود ہیں جن کی بہت زیادہ تعداد ان کے پاس ہے. تیسرا ہے ان کی اسٹرانگ پراکسی وارفیئر ان کے پاس ہے. یعنی اسٹرانگ پراکسیز ہیں جس میں حزب اللہ ہے اور حماس ہے. حماس تو اب تھوڑا سا اتنی ایکٹیو نہیں ہے ان فیور آف ایران, بٹ جو حوثیز ہیں, حوثی ملیشیاز اور جو حزب اللہ ہے وہ تو ایران کے لیے اس وقت پراکسی وار لڑ رہے ہیں اور کل کو یہ پراکسی وار انٹینسیفائی بھی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جو چوتھی جو چیز ہے جو ایران کے پاس ہے وہ دیٹ از دیئر اسٹریٹجک جغرافی. ایران کی جغرافی بہت ہی جو ہے نا وہ ایک ہارڈنڈ جغرافی ہے اور ایران کو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. 2 اس کے ایسے جو ہے وہ ڈیزرٹس ہیں جو ایران کو کور کرتے ہیں. اگر کوئی ایران میں انٹر ہونا چاہے فزیکلی تو وہ ڈیزرٹ سے گزر کے اس کو مین لینڈ ایران پہ جانا پڑے گا. اس کے علاوہ ماؤنٹینز ہیں اور اس کے علاوہ پھر جو اسٹریٹ آف ہرموز جو ہے وہ بھی اس کی ایک جغرافیکل اسٹرینتھ سمجھی جاتی ہے ایران کی. اگر ہم دیکھیں ایسیمیٹرک وارفیئر میں تو اس میں کیا کمپیریزن ہے؟ اس میں کمپیریزن ہے جیسے ایران کے پاس چیپ ڈرونز ہیں لیکن اس کے کمپیریزن میں امریکہ کے پاس جو ہے وہ انٹرسیپٹرز ہیں بٹ دے آر ویری ایکسپینسو. تو یہ ایسیمیٹری ہے. دوسرا, ایران کے پاس ریجنل پراکسی وارفیئر کی ایک وہ ہے جو کہ اس وقت دوسرے یعنی اسرائیل اور امریکہ کے پاس یہ چیز اویلیبل نہیں ہے. تو یہ بھی ایک ایسیمیٹریکل وارفیئر کا ایک شیڈ ہے. تیسرا, جو میری ٹائم ڈسرپشن ہے وہ بھی ایران کی فیور میں ہی جاتی ہے لیکن یہ ایسیمیٹریکل وارفیئر کے 3 شیڈ جو ہیں یہ بھی اس جنگ کا جو نتیجہ ہے اس کو ڈٹرمن کرنے میں بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ملٹری بیلنس پھر کیا ہے. تو ملٹری بیلنس جو ہے نا وہ 3+3 نظر آتا ہے مجھے. وہ کیا ہے؟ جیسے ایئر پاور میں اسرائیل اور امریکہ جو ہے دے آر فار ہیڈ. ٹیکنالوجیکلی بھی اسرائیل اور امریکہ بہت بہتر ہے لیکن میزل والیوم جو ہے اس میں ایران ہمیں اسرائیل اور ایران کے اوپر بھاری نظر آ رہا ہے, اس وقت زیادہ نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ جغرافی, اگر جو ایک فیکٹر کو دیکھیں جغرافی جو ہے وہ بھی ایران اس کے پاس وہ ایڈوانٹیج حاصل ہے. اور جو چوتھی چیز ہے وہ دیٹ از گلوبل ریچ. گلوبل ریچ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ایران کے پاس نہیں ہے, وہ امریکہ کے پاس ہے. لیکن آخری جو چیز ہے اس میں پراکسی وارفیئر اگر اس کو ہم ویریبل سمجھیں تو وہ ایران کے پاس ہے. تو 3 ویریبلز جو ہیں دیٹ گوز ٹو دی فیور آف ایران اور 3 ہی اسرائیل اور امریکہ کی فیور میں ہمیں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اگر ہم یہاں پر ملٹری کمپیریزن کے حوالے سے اگر ہم اس کا کوئی نتیجہ نکالنے کی کوشش کریں تو اس میں ہمیں 2 چیزیں جو 2 اس کے آنسر جو ہے وہ نظر آتے ہیں. وہ کیا ہے؟ نمبر 1, ان کیس آف شارٹ ٹرم وار اگر ہوتی ہے یعنی یہ وار اگر جلدی ختم ہو جاتی ہے تو ملٹریلی امریکہ اور اسرائیل جو ہے دے ول بی کنسیڈرڈ ایز ونرز. لیکن اگر یہ وار جو ہے یہ لمبی چلی جاتی ہے, پروٹریکٹڈ ہو جاتی ہے, لانگ ٹرم وار ہو جاتی ہے تو اس میں ایران جو ہے دیٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز ونر بیکاز ایران اگر سروائیو کر جاتا ہے اس وار کو تو یہی اس کی وکٹری سمجھی جائے گی. اب اگر ہم اس وار سنیریو کو ذرا ڈیپلی سمجھنا چاہیں تو صرف ملٹری کمپیریزن جو ہے وہ کافی نہیں ہوتا بلکہ چیزوں کو اسٹریٹجیکلی دیکھنا پڑتا ہے. تو ہم اس کا ایک اسٹریٹجک جو ڈائمینشن ہے اس پوری سنیریو کا وہ بھی دیکھیں گے بٹ وی ول ٹرائی ٹو کیپ اٹ سمپل سو دیٹ کہ ہر بندے کو یہ بات سمجھ آ سکے جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں. اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اسٹریٹجیکلی دیکھیں تو امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ بیسیکلی اسٹریٹجیکلی کرنا کیا چاہتے ہیں ایران کے ساتھ. بیسیکلی دے وانٹ ٹو ڈسٹروائے ایرانز میزل پروگرام, نیوکلیئر کیپیبلٹی اینڈ کمانڈ سٹرکچر. اور اگر ہو سکے تو پھر وہ
رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں یا رجیم کو ویک کرنا چاہتے ہیں. لیکن کیا یہ حاصل کر سکے ہیں ابھی تک یا نہیں کر سکے؟ تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو رجیم از اسٹل سروائیونگ. وار جو ہے دیٹ از اسپریڈنگ ریجنلی. اور یو ایس اسٹریٹجک لمیٹیشن جو ہے وہ ابھی تک جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ ایران کو انٹرنلی ویک نہیں کر سک رہا. یعنی امریکہ کی جو ایکسپیکٹیشن تھی کہ شاید لوگ باہر نکل آئیں گے اور اس رجیم کے سے لوگ تنگ ہیں اور باہر نکل کے احتجاج کریں گے تو یہ خود ہی رجیم کلیپس ہو جائے گا، وہ بھی نہیں ہوا. اور امریکہ کیونکہ اس کو حاصل نہیں کر سک رہا تو اٹ ول بی ٹیکن ایز اسٹریٹجک لمیٹیشن آف امریکہ اینڈ اسرائیل. یہ اس کا دس از ون آسپیکٹ آف دس اسٹریٹجک شیڈ. اب اگر ہم دیکھیں کہ ایران کے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کیا ہیں یا ایران کا جو اسٹریٹجک ڈیزائن اس وقت اس وار میں وہ کیا ہے، وہ ہے کہ ایران نمبر ون تو ایران ڈائریکٹ ڈیفیٹ کو ایوائڈ کرنا چاہتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ ایران کی جو وار ہے وہ ڈیفینسو وار ہے. ایران جیتنے کے لیے نہیں لڑ رہا بلکہ سروائیو کرنے کے لیے لڑ رہا ہے. دوسری چیز کیا ہے، ایران کیا چاہتا ہے، ایران وار کو اسٹریٹجیکلی پرولونگ کرنا چاہتا ہے، بیکاز اگر وہ اس کو لمبا کرتا ہے تو اسٹریٹجک ایڈوانٹیج جو ہے وہ ایران کے پاس آ جائے گا. تیسرا جو ہے وہ اس وقت چاہتا ہے کہ اس وار کی جو کاسٹ ہے ریجنل اور گلوبل کاسٹ اس کو ریز کرنا چاہتا ہے ایران. تو کیا ایران ان تینوں چیزوں کو حاصل ابھی تک کر سکا ہے یا نہیں کر سکا، یہ ٹائم ول ٹیل. بٹ واٹ ایران وانٹ ٹو ٹرن دی ملٹری لاسز انٹو پولیٹیکل ایڈوانٹیجز. ایران کی اس وقت یہ اسٹریٹجی ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں اگر اسٹریٹجیز ایران کی اور امریکہ اور اسرائیل کی یہ اسٹریٹجیز ہیں تو ہو از وننگ اور لائکلی ٹو ون. اب اس ساری انالیسز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے یا کیا ہونے کے چانسز ہیں. اس کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے اور اس بات کو ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ یہ وار جو ہے یہ کس طرف جا رہی ہے، کب یہ ختم ہو سکتی ہے، اس کے کیا چانسز ہیں، ہمارے پاس 5 جو ہیں کی ٹرننگ پوائنٹس ہیں یا کی ٹرننگ پوائنٹ ویریبلز ہیں. یعنی یہ چیز ویریبلز وہ چیز ہوتی ہے جو یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اگر یہ ایسے ہوگا تو اس کے رزلٹ میں پھر دوسری چیز جو وہ واقعہ ہو سکتی ہے، یعنی کہ وار ختم ہو سکتی ہے یا وار لمبی ہو سکتی ہے. تو یہ 5 کی ویریبلز کیا کیا ہو سکتے ہیں، وہ نمبر 1 اس میں یہی ہے جو ہم نے آلریڈی ڈسکس کیا کہ ڈیوریشن آف وار. ڈیوریشن آف وار ول ڈیسائیڈ کہ یہ وار جو ہے یہ کس کی فیور میں جاتی ہے. دوسری چیز ہے ریجنل ایسکلیشن. اگر وار ریجن میں پھیلتی ہے یا نہیں پھیلتی تو یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ یہ وار کب ختم ہو رہی ہے اور کس کی فیور میں جا رہی ہے. تیسرا ہے اسٹریٹ آف ہرمز. اس وقت جو ایران ہے اس نے اسٹریٹ آف ہرمز کو کنٹرول کیا ہوا ہے. اس نے اس کو مائن نہیں کیا یا اس نے اس کو سمجھ لے کہ مائنز جو ہیں انہوں نے ابھی تک وہاں پہ نہیں بچھائی ہیں یا ایسی سچویشن نہیں پیدا کی ہے کہ وہ خود بھی اس میں نہ جا سکے. اس کو کنٹرول کر رہا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے ایران اس میں سے گزرنے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کہ روک دے اس کو وارن کرتا ہے اور اس کو روک دیتا ہے. یہ ہے اس کا کنٹرول کرنے کا میکینزم. اور چوتھی چیز جو ہے وہ ہے انٹرنل سٹیبلٹی ان ایران. اگر ایران جو ہے اس کی انٹرنل سٹیبلٹی انٹیکٹ رہتی ہے تو یہ وار جو ہے یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ یہ کس کی فیور میں جا رہی ہے. یعنی اگر انٹرنل سٹیبلٹی قائم رہتی ہے تو ڈیفینیٹلی یہ ایران کی فیور میں جائے گی. تو یہ بیسیکلی 4 یا 5 فیکٹرز ہیں جو یہ فیوچر میں ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ وار کب ختم ہو رہی ہے اینڈ ہو از وننگ. جو میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، ایک ڈیوریشن آف وار، ریجنل ایسکلیشن، اسٹیٹ آف ہرموز کا جو کنٹرول ہے اور انٹرنل سٹیبلٹی آف ایران. تو ہو از لائکلی ٹو ون، اگر ان 5 فیکٹرز کو، ان 5 ویریبلز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم دیکھیں تو دیر آر 3 سینیریوز جو کہ ایمرج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہمیں. سب سے پہلا سینیریو کیا ہے؟ سب سے پہلا ہے شارٹ ٹرم بٹ ہائیلی انٹینسو وار. اگر یہ وار انٹینسو ہو جاتی ہے شارٹ ٹرم میں ہی، یعنی کہ امریکہ اس کو اس حد تک لے جاتا ہے یا اسرائیل اس حد تک لے جاتا ہے کہ ایران کو وار ختم کرنی پڑ جائے، تو یہ فیور میں چلی جائے گی امریکہ اور اسرائیل کے. اسی پوائنٹ کو لے کر دنیا میں
نیوکلیئر وار کی پاسبلٹی کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ اسرائیل یا امریکہ پھر نیوکلیئر جو ہے وہ استعمال نہ کر دیں تاکہ یہ وار امیجیٹلی ختم ہو جائے اور ان کی فیور میں جا سکے. یہ ہے سینیریو نمبر 1. سینیریو 2 کیا ہے؟ سینیریو 2 ہے پرولونگڈ ریجنل وار، یعنی کہ جو وار ہے یہ ریجن میں پھیل جائے اور لمبی ہو جائے. ان دیٹ کیس دیر ول بی نو کلیئر کٹ ونرز آف دی گیم. یہ ایک سٹیل میٹ کی طرف بات چیت چلی جائے گی، یعنی صرف ریجن میں پھیلنے سے ایران جو ہے وہ اس میں سے ایز وکٹوریس نہیں نکلتا، ایک سٹیل میٹ ہو جائے گی اگر پرولونگڈ ریجنل وار ہو جاتی ہے، بیکاز پھر بہت سارے ممالک اس میں شامل ہو جائیں گے اور الٹیمیٹلی دے ول کم ٹوگیدر اور اس وار کو کسی نہ کسی طرح روک دیا جائے گا سٹیل میٹ کے اوپر. سینیریو 3 جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے فل ریجنل ایسکلیشن، یعنی کہ ریجن میں پروکسی وار جو ہے ایران اتنی زیادہ انکریز کر دیتا ہے کہ ایک فل فلیج ریجن میں ایک وار شروع ہو جاتی ہے جس میں سارے کنٹریز پریکٹیکلی شامل ہو جاتے ہیں. وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایسے ہی ہوگا کہ ایران کی جو پروکسی وار ہے اس کو سپریڈ کر دے گا، گلوبل اکانومی ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گی، اتنی زیادہ ڈی اسٹیبلائز ہو جائے کہ بہت سارے ممالک اس میں شامل ہو جائے جنگ میں، اور امریکہ کے اوپر پھر اتنا پریشر آئے کہ وہ خود اس جنگ کو ختم کر دے یا وہاں پہ ہی کوئی ایسی کوئی چینج آ جائے. تو یہ 3 سینیریوز جو ہیں یہ لائکلی ہیں ان نیئر فیوچر ایمرج کرنے کے، جس طرح یہ گیم جس طرف بھی جائے گی. لیکن اس میں سے بھی ہم دیکھیں گے کہ وچ سینیریو از دی موسٹ لائکلیسٹ. میری اپنی انالیسز یہ ہے کہ یہ وار جو ہے یہ سینیریو 2 کے اوپر ختم ہوگی، دیٹ از ریجنل جو ہے پرولونگڈ وار اینڈنگ ایٹ سٹیل میٹ، یعنی اس میں سے کوئی کلیئر کٹ ونر نہیں ہوگا، ایک سٹیل میٹ کی سچویشن میں اس وار کو ختم کر دیا جائے گا. دس از مائی ٹیک آن اٹ. بٹ ایک باٹم لائن انسائٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے جو ایک ہمیں پتہ ہونا چاہیے اور ہمارے لیے ایک سمجھ لیں کہ کنکلوڈنگ ریمارک ہے، وہ ہے کہ ایران کیا ہے؟ ایران از لارج، مور نیٹورکڈ اینڈ مور ریزیلینٹ اینڈ فائٹنگ indirectly, economically and regionally. So this conflict is less about who wins battles and more about who outlaws whom. یعنی یہ وار جو ہے یہ اس کے جو کنکلوژن کا جو اس کا تعلق ہے وہ اس سے نہیں ہے کہ کون سی بیٹل کون سا ملک جیت جائے، بلکہ یہ ہے کہ کون سا ایکٹر جو ہے وہ دوسرے کو، یا کون سا جو فریق ہے وہ دوسرے فریق کو تھکا دیتا ہے. تو جو دوسرے کو تھکا دے گا وہی اس کا ونر سمجھا جائے گا. تو ون لائنر اٹ از اے مسٹیک. یہ وار جو ہے جو بھی اس کا رزلٹ نکلے، لیکن اٹس گوئنگ ٹو بی اے مسٹیک بائی دی امریکہ اور اسرائیل نے اس پہ اٹیک کیا. تو یہ وار کا اوور آل جو نتیجہ نکلنا ہے وہ یہی نکلنے کے چانسز زیادہ ہیں کہ لوگ اس کو کہیں گے کہ یہ ایک غلط جنگ ہے یا ایک غلطی کی ہے جس نے بھی یہ کیا ہے. اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ نہیں کیا جانے والا، بیکاز بہت زیادہ نقصان اس میں ہو چکا ہے اور بہت آگے نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، not only militarily and strategically but also economically. Stay tuned for further updates on national, regional and global scenarios.